الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح محبت کرتے تھے، کس طرح حضور کا ادب، تعظیم، احترام کرتے تھے، کس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ جان نثار ہوتے تھے، جانیں قربان کرتے تھے، اس پر میں نے آپ کے سامنے بہت سارے واقعات بیان کیے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے، ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا ہو جائے، کیونکہ محبت رسول کے بغیر ایمان ہی نہیں بنتا ہے۔ ایمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں محبت ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، حب النبی من الایمان، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان کی بنیاد ہے، ایمان کی جڑ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جتنے کمالات، جتنی عظمتیں، جتنی شان، جتنی آپ کو اللہ نے بلندیاں اور رفعتیں عطا فرمائی ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ واقعتاً آپ کے ساتھ ہی سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، اس لیے کہ دنیا کے اندر انسان کسی سے محبت کرتا ہے
تو اس محبت کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ 4 باتیں ہیں جو محبت کا سبب اور محبت کا وہ باعث بنتی ہیں، محبت کی وجہ بنتی ہیں۔ 4 باتیں، یا تو کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس لیے حسن کی وجہ سے، بہت خوبصورت ہے، بہت حسین ہے، تو کسی کے ساتھ اس کے حسن کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے انسان کو پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے۔ پھولوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں، پھولوں میں اللہ نے بہت حسن رکھا ہے۔ انسان بھی حسین شکلوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ تو محبت کا ایک سبب کیا ہوتا ہے؟ محبوب کا حسن، محبوب کا جمال، اس کا خوبصورت ہونا۔ اگر انسان کے سامنے مختلف چیزیں ہیں، مثال کے طور پر اس نے کپڑا خریدنا ہے پہننے کے لیے، تو مختلف کپڑوں میں سے جس کو خوبصورت دیکھے گا کہ یہ کپڑا پیارا ہے، خوبصورت ہے، وہ میں پہن لوں۔ کوئی برتن ہے، اس میں بھی جو خوبصورت لگے گا وہ خرید لے گا۔ جب رشتے پسند کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، لڑکے کو پسند کرتے ہیں لڑکی والے، یا لڑکے والے لڑکی کو پسند کرتے ہیں، تو جا کر حسین شکلیں دیکھتے ہیں، خوبصورت چہرے دیکھتے ہیں۔ تو حسن، جمال، خوبصورتی، یہ بھی کشش کا سبب ہے، محبت کا سبب ہے۔ دوسرے نمبر پر کسی کے ساتھ محبت ہو سکتی ہے تو اس کے کسی کمال کی وجہ سے، اس میں کوئی کمال پایا جاتا ہے، کسی فن کے اندر اس کو بہت عبور حاصل ہے، بہت کمال حاصل ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اچھا حکمران، اس کا طرز حکومت اچھا ہو، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ قرآن پاک پڑھنے والوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی قاری قرآن پاک پڑھتے ہیں اور کمال پڑھتے ہیں، بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ فن قرات میں لحن، لہجہ اور ترنم میں ان کو کمال حاصل ہوتا ہے، تو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کسی کو اللہ نے علم کا کمال دیا ہے، وہ علم کے لحاظ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی بہت کامل اس کا علم ہے، بہت اونچا علم ہے، علم میں بے مثال ہے، تو علم کی وجہ سے کوئی اچھا کاتب ہے، اچھا لکھتا ہے، اس کی بڑی ویلیو ہے، اس کے ساتھ لوگ بہت محبت کرتے ہیں۔ کوئی اچھا انجینئر ہے، یعنی کوئی بھی کمال جس میں پایا جاتا ہے، کسی بھی لحاظ سے کسی میں کوئی فن، کوئی کمال پایا جاتا ہے، تو لوگ اس سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں۔ تو محبت کا ایک سبب ہوتا ہے حسن و جمال، اور دوسرا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ فن اور کمال۔ پہلا سبب حسن اور جمال، یا دوسرا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ فن اور کمال۔ نمبر 3، کسی کے ساتھ محبت اس لیے بھی ہو جاتی ہے کہ اس نے ہم پر کوئی احسان کیا ہے۔ ہم بھوکے تھے، اس نے کھانا کھلا دیا، ہم بیمار تھے، اس نے ہماری تیمارداری کی، ہمیں دوا لے کے دی، ہماری شفا کا ذریعہ بن گیا۔ ہم کسی موقع پر پریشان تھے، اس نے ہمیں پریشانی کے اندر سے نکالا، ہماری مدد کی ہے۔ کوئی ہم پر احسان کر دیا، جس وقت ہم بہت شدید اس احسان کے گویا محتاج تھے، اس نے ہم پر وہ احسان کیا،
تو ہم اس کے احسان کو یاد رکھتے ہیں اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں کہ اس کے میرے اوپر بڑے احسانات ہیں، اس نے میرے ساتھ بڑی نیکی کی تھی، مشکل اور مجبوری کے وقت میں میرے کام آیا تھا، اس لیے ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں۔ تو تیسرا سبب جو ہے وہ محبت کا کیا ہو سکتا ہے؟ کسی کا احسان، کسی کا احسان۔ اب 3 لفظ ہو گئے، جمال، کمال اور احسان۔ اس کو عربی میں احسان بھی کہتے ہیں، نوال بھی کہتے ہیں۔ تو یہ اسباب محبت عرض کر رہا ہوں۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص کے ہم پر بڑے احسانات ہیں اور دوسرے کا ہم پر کوئی احسان نہیں ہے، تو دونوں کے ساتھ ہمارا رویہ، ہمارا میل جول ایک جیسا ہوگا؟ نہیں۔ جس کے ہم پر احسانات ہیں اس کا ہم بڑا احترام کریں گے، بڑی عزت کریں گے، بڑا ادب کریں گے، فلاں موقع پر اس نے مجھ پر احسان کیا تھا۔ اور شریف آدمی کا، اچھے آدمی کا یہ مزاج بھی ہونا چاہیے کہ وہ اپنے محسن کو یاد رکھے، احسان کو بھول نہ جائے۔ کسی نے ایک احسان کیے، بھولنا نہیں چاہیے، اس کے احسانات کو یاد رکھنا چاہیے کہ میرے بھائی نے فلاں موقع پر مجھ پر احسان کیا تھا۔ یہ تو کمینے آدمی کا کام ہے کہ احسانات کو بھول جاتا ہے، ورنہ شریف اور اچھے آدمی کا کام کیا ہے کہ وہ دوسرے کے احسانات کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ اچھا، چوتھا سبب اور چوتھی وجہ جو کسی کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں اتصال۔ اتصال کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ رہنا، مل جل کر رہنا۔ جو ہمارے ساتھ رہتا ہے، جو چیز ہمارے پاس رہتی ہے، جس چیز کے ساتھ مل مل کر ہم رہتے ہیں، ہمیں اس چیز سے کیا ہو جاتا ہے؟ پیار ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتا ہے۔ آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں، گھر میں اگر کسی نے بکری بھی پالی ہو تو وہ ہر وقت آنکھوں کے سامنے رہتی ہے، ہمارے پاس رہتی ہے، تو باقی ساری کائنات کی بکریوں سے زیادہ ہمیں اس بکری سے پیار ہوگا۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ گھر کی چیز ہے، ہم اس کے ساتھ رہتے ہیں، ہمارا اس کے ساتھ اتصال ہے۔ انسان کے استعمال میں جو چیزیں ہوتی ہیں گھر میں، کپڑے، برتن، بستر، چارپائی، حتیٰ کہ گھر کی دیواریں، گھر کی چیزیں انسان کو پیاری لگتی ہیں۔ کیوں؟ ہر وقت وہ انسان کے ساتھ رہتی ہیں۔ کہ مجھے اس گھر سے بڑا پیار ہے جی، پوچھیں کیوں جی؟ اجی میں اس گھر میں 20 سال رہا ہوں۔ کہتے ہیں مجھے فلاں چیز سے بڑا پیار ہے جی، یہ میری گھڑی ہے، یہ میری انگوٹھی ہے، یہ میری اچکن ہے، یہ میری ٹوپی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اگر ایک انسان کے پاس 4 5 6 عینکیں ہیں، چشمے ہیں، ان میں سے بھی ایک زیادہ پیارا لگتا ہے، اس کو زیادہ استعمال کرتا ہے، وہ زیادہ پاس رہتا ہے۔ تو یہ میں ایک موٹی موٹی باتیں عرض کر رہا ہوں کہ انسان دوسرے انسانوں سے یا دوسری چیزوں سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو محبت کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ یا وجہ کیا ہوگی؟ جمال، یا وجہ کیا ہوگی؟ کمال، اور یا وجہ کیا ہوگی؟ احسان، اور یا پھر وجہ کیا ہوگی؟ اتصال، پاس رہنا۔ آدمی کو اپنے گھر سے محبت، اپنی گلی سے محبت، اپنے محلے سے محبت، اپنے شہر سے محبت، اپنے قبیلے سے محبت۔ کیا اس کے شہر جیسا اور کوئی شہر نہیں ہے؟ اس سے صاف ستھرے ہیں۔ کیا اس کی گلی جیسی اور کوئی گلی نہیں ہے؟ حالانکہ دوسری گلیاں، دوسری سڑکیں اس سے زیادہ خوبصورت، صاف ستھری ہیں، لیکن جس محلے میں میں رہتا ہوں
یا جس مسجد میں میں رہتا ہوں مجھے اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ پیار ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور شخصیت ایسی ہے کہ آپ کے جیسا جمال بھی کہیں نہیں، آپ کے جیسا کمال بھی کہیں نہیں، اور جتنے آپ کے احسانات ہیں آپ سے بڑے احسان بھی کسی کے نہیں، اور ایک مومن کے سینے اور اس کے دل میں جتنا پیغمبر قریب اور پاس رہنے والی چیز ہے اس سے زیادہ اتصال بھی اور کوئی نہیں۔ پیغمبر سے زیادہ کوئی جمال ہے؟ کہیں حسن ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، ایک موقع پر حضرت عائشہ نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا جوتا مبارک پھٹ گیا، ٹوٹ گیا۔ آپ کی عادت مبارک تھی کہ آپ اپنا کپڑا، اپنا جوتا خود ہی درست کر لیا کرتے تھے۔ کپڑا پھٹ گیا، خود ہی آپ سوئی دھاگے سے اس کو سی لیا کرتے تھے۔ جوتا ٹوٹ گیا، پھٹ گیا، آپ خود ہی اس کو مرمت کر لیا کرتے تھے۔ گھر کا کام خود کر لیتے، بکری کا دودھ خود نکال لیتے، بہت دفعہ گھر میں جھاڑو پھیر دیتے، بہت دفعہ گھر کا کوئی برتن آپ دھو لیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہمارے پاس ہوتے تھے تو گھر کا کوئی بھی کام ہم نے جب کرنا ہوتا تھا تو ہم اس کام میں اکیلے نہیں ہوتے تھے، حضور خود ہمارے ساتھ وہ کام کرتے تھے۔ حضور فرماتے چلو عائشہ تم برتن دھو لو، میں آٹا گوندھ دیتا ہوں۔ میں نے آٹا گوندھ دیا، روٹی تو پکا لے، تو روٹی پکا لے، ہم دونوں مل کر کھا لیتے ہیں۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام خود ہی کر لیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ کا جوتا پھٹ گیا، آپ جوتا مبارک کو دھاگا لے کے، سوئی لے کے اس کو آپ سلائی کر رہے ہیں، اور آپ گھر کے سین میں بیٹھے ہیں۔ گرمی کا شدید تپش اور گرمی کا موسم ہے۔ گرمی میں آدمی گرمی میں بیٹھا ہو اور کوئی کام بھی کر رہا ہو تو پھر اس کے جسم پہ پسینہ آتا ہے۔ حضور کو ویسے پسینہ بہت آتا تھا، نبی علیہ السلام کو پسینہ بہت آتا تھا، آپ پسینے میں اکثر شرابور رہتے تھے، بہت زیادہ عراق تھے آپ، پسینہ آپ کو بہت زیادہ آتا تھا۔ تو یہ اچھی صحت کی علامت ہے، کسی کو پسینہ زیادہ آتا اس کی صحت درست رہتی ہے۔ بہت ساری تو بیماریوں کا علاج یہ ہے کہ یار پسینہ لے لو، تھوڑی گرمی لے لو، پسینہ آئے گا تو طبیعت کیا ہو جائے گی؟ کھل جائے گی۔ تو نبی علیہ السلام کو بہت پسینہ آتا، آپ جوتا گانٹھ رہے اور آپ کے سر مبارک پر، یہ پیشانی پر پسینے کے قطرے ایسے ٹپک رہے جیسے موتی چمکتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس منظر کو، اس نقشے کو دیکھ کر فرماتی ہیں لو آیا زلیخا لو رأینا جبینہ، ہاں زلیخا کی سہیلیوں نے یوسف کے حسن کو دیکھا تھا، اور یوسف کے حسن کو دیکھ کر وہ ایسی بے خود ہو گئی تھیں کہ انہوں نے چھریوں سے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں، کیونکہ وہ حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ رہی تھی اور دیکھتے ہوئے بے خود ہو گئیں، اور انہیں پتہ نہ چلا کہ یہ چھری ہماری سیب کے اوپر چل رہی ہے یا یہ چھری ہماری جو ہے ہماری انگلیوں کو کاٹ رہی ہے۔ انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ زلیخا کی سہیلیاں اگر میرے محبوب کے پسینے اور یہ پیشانی پر ٹپکتے ہوئے اس پسینے کے قطرے کو دیکھ لیتی نا تو انہوں نے انگلیاں کاٹی تھیں، اپنے کلیجے بھی کاٹ لیتی، ان کی چھریاں ان کے کلیجے پر پھر جاتی۔ فرمایا کرتی تھیں کہ دیکھو میرے محبوب کا حسن، دیکھو میرے محبوب کا جمال دیکھو۔ اور ہوا بھی ایسے ہے کہ جنہوں نے یوسف کے حسن کو دیکھا انہوں نے انگلیاں کاٹ لیں، جنہوں نے محبوب پاک کے چہرے کو دیکھا وہ ایسے دیوانے ہو گئے اور ایسے جانثار ہو گئے
کہ انہوں نے اپنی گردنیں کٹوا کے رکھ. آپ دیکھتے نہیں ہیں بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں، خیبر میں، خندق میں اور مختلف جنگوں پر کیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، آپ کی محبت پر، آپ کے حکم پر کیسے مر مٹتے تھے. احد کی جنگ ہوئی ہے جس میں 70 صحابہ شہید ہوئے اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. اسی جنگ میں ایک موقع ایسا بھی آیا کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایک بدبخت دشمن کا حملہ ہو گیا. اس نے تلوار حضور کے سر پر ماری، جس سے آپ کے سر پر وہ جو لوہے کا خود تھا، لوہے کا جو ٹوپ ہوتا ہے جنگ میں پہنتے، وہ بھی ٹوٹ گیا اور وہ آپ کا سر مبارک اس پہ زخم آیا، پیشانی پر زخم آیا، کندھے پر زخم آیا اور آپ کا ایک دانت مبارک جو ہے وہ ٹوٹا، جس سے آپ کے جسم سے خون بھی نکلا اور آپ زخمی لہو لہان ہوئے. اور اس وقت آپ کو اٹھا کر ایک غار کے اندر آپ کو لے گئے تاکہ آپ کی حفاظت کی جا سکے. تو وہاں پر جب دشمن نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر موجود ہیں تو وہ غار کے سامنے آ کر تیر چلاتے تھے، غار کے اندر تیر مارتے تھے، جیسے یہ وہ دشمن کا نشانہ لینے کے لیے. جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں جی اسرائیل میں وہ سرنگیں تلاش کرتے ہیں اور پھر اس کے اندر دھماکے کرتے ہیں، اس کے اندر تلاش، وہ دشمن کو نشانہ بناتے ہیں. کبھی اسرائیلی فوجی خود ہی نشانہ بن جاتے ہیں. الحمدللہ کہو الحمدللہ. تو بہرحال وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر تیر مار رہے، حضور پر تیر مار رہے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی، جب آپ 10 صحابہ 10 مبشرہ کا نام لیتے ہیں ان میں ایک طلحہ بھی ہے. طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اس وقت حضور کے پاس تھے اور بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، تمام حدیث کی کتب میں ہے. دشمن کی طرف سے تیر آتا، حضرت طلحہ اپنا ہاتھ آگے کر دیتے، تیر ہاتھ پر لگتا اور حضور کی حفاظت ہو جاتی. پھر تیر آیا، پھر تیر آیا، پھر تیر آیا، ان کا بازو کٹ گیا، ٹوٹ گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور ان کا بازو ہمیشہ کے لیے شل ہو گیا، ختم ہو گیا بازو. لیکن اپنے بازو پر 30 سے زیادہ تیر انہوں نے اپنے بازو اور اپنے ہاتھ پر روکے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک تیر نہیں پہنچنے دیا. اور فرماتے تھے نحری دون نحرک یا رسول اللہ، حضور میرا سینہ پہلے آگے ہوگا، پھر کوئی تیر آپ تک پہنچے تو پہنچے، میں آپ کے آگے ہوں، آپ میرے پیچھے رہیں. اس طرح حضور کی حفاظت فرمائی اور وہ ہاتھ ہمیشہ کے لیے شل ہو گیا، ضائع ہو گیا، بے جان ہو گیا. ایک موقع پر کسی دوست نے، کسی صحابی نے حضرت طلحہ کے اس ہاتھ کو پکڑا اور ایسے محبت سے کہا ہاں آپ کا ہاتھ تو ضائع ہو گیا. فرمایا ضائع نہیں ہوا، پیغمبر کی حفاظت میں استعمال ہو گیا. اس کو ضائع نہ کہو، اس کو ضائع کہہ سکتے ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو تم کہو ضائع ہو گیا، یہ ضائع نہیں ہے، یہ پیغمبر کی حفاظت میں کیا ہو گیا؟ استعمال ہو گیا. یہ تو میرا سرمایہ ہے، یہ تو میری قیمت، یہ تو میرے لیے باعث نجات اور میرے لیے بہت بڑا فخر ہے. یہ تو استعمال ہوا ہے، صحیح جگہ پر استعمال ہوا ہے. اور یہ اس کو کہہ سکتے ہو کہ یہ ابھی استعمال نہیں ہوا، اس کو ضائع کہو، اس کو ضائع نہ کہو. یہ ہیں حضرات صحابہ کرام، اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے تھے. تو بات کیا ہے؟ پیغمبر کے جمال جیسا کسی کا جمال نہیں، اور پیغمبر پاک کے کمالات جیسے کسی کے کمالات نہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات جتنے خلق پر ہیں، کائنات پر ہیں، مخلوقات پر ہیں، کلمہ پڑھنے والوں پر ہیں، اتنے احسانات کسی کے نہیں ہیں. تو جمال میں، کمال میں، احسان میں، اتصال میں پیغمبر سے بڑھ کر کوئی ہے؟ جب کوئی نہیں ہے تو پھر پیغمبر سے بڑھ کر کسی کے ساتھ محبت بھی بنتی نہیں ہے.
ایک انسان کہتا ہے میں فلاں سے محبت کرتا ہوں کیونکہ خوبصورت ہے، تو اس کا کوئی اور خوبصورت مل جائے تو پھر اس کے ساتھ ہو جائے نا محبت، پھر اس سے ہونی چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام سے زیادہ کوئی جمال نہیں ہے۔ اس لیے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی علیہ السلام کا مداح ہے، حضور کا نعت خوان ہے، وہ کہتا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اگر عینی کو عینو پڑھو تو پھر تو کیا ہی معنی ہے۔ حسان کیا کہتا ہے؟ آپ سے زیادہ حسین، آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور اگر یوں پڑھیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنُ، تو پھر معنی یہ ہوگا کہ کائنات کی کسی آنکھ نے آپ سے زیادہ خوبصورت شکل چہرہ دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور کائنات میں کسی عورت نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل کوئی بچہ جنا ہی نہیں ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، آپ کو ہر عیب سے مبرّا، ہر عیب سے پاک، ہر عیب سے، ہر بری چیز سے آپ کو صاف اور مبرّا بنا کر پیدا کیا گیا۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایسے لگتا ہے کہ بنانے والا رب آپ سے ہی پوچھتا تھا کہ بتا میں تجھے کیسے بناؤں، پھر جیسے تو کہتا گیا رب تجھے ایسا بناتا گیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام ایک بہت بڑا اونچا نام ہے صحابہ میں، یہودیوں کا بڑا عالم، بڑا حبر، یہودیوں کا بڑا امام اور خاندانی عالم، ان کا باپ، ان کا دادا بھی یہودیوں کے علماء تھے۔ یہ مدینے میں جب نبی علیہ السلام مدینہ پہنچے تو کہتے مجھے پتہ چلا کہ آپ ہجرت کر کے ہمارے شہر آ گئے، اور ہم منتظر بھی تھے کیونکہ پچھلی کتابوں میں ہم نے پڑھا ہوا تھا آخری پیغمبر آنے والا ہے، اس کی نشانیاں، اس کی علامتیں، ہم تو منتظر تھے۔ تو اسی موقع پر جب پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام آ گئے ہمارے شہر میں تو کہتے میں دوڑا اپنے گھر سے اور میں پوچھتا پوچھتا تلاش کرتا ہوا وہاں پہنچ گیا جہاں نبی علیہ السلام ٹھہرے ہوئے تھے، جناب ابو ایوب انصاری کے گھر میں۔ میں نے اجازت چاہی، میں اندر گیا، جم گھٹا لگا ہوا، لوگ بیٹھے ہوئے، حضور کے جانثار صحابہ بیٹھے ہوئے بہت سارے۔ میں جیسے ہی اندر پہنچا تو مجھے حضور کو پہچاننے میں دیر نہیں لگی، حضور کو پہچاننے میں دیر نہیں لگی، حالانکہ میں نے پہلے دیکھا ہوا تو نہیں تھا، میں جانتا تو نہیں تھا، اور ایک مجمع ہے، مجمع کے اندر میں نے آپ کو جا کر میری نظر پڑی، میں پہچان گیا کہ یہ محمد ہے۔ کیسے پہچانا؟ کہتا ہے اذا رأیتہ، جب میں نے محبوب پاک کا چہرہ دیکھا، عرفت انہ لیس بوجہ کذاب، چہرے کو دیکھتے ہی میرے دل نے گواہی دے دی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ یہ میں نے ایسے دیکھا، وہاں میری نظر پڑی، میں نے کہا یہ تو نور والا چہرہ، یہ روشن چہرہ، یہ خوبصورت چہرہ، یہ کسی جھوٹے آدمی کا، جھوٹے آدمی کا چہرے سے پتہ چلتا ہے، جھوٹ دی نحوست، لعنتیں جھوٹ کی اس کے منہ پر پڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ حضور کا چہرہ تو ایسا کھلا ہوا، گلاب کا پھول بھی وہاں پر جو ہے وہ شرما جائے، ایسے نبی پاک کا چہرہ خوبصورت۔ میں نے فوراً دیکھتے ہی میں نے کہا یہ چہرہ سچا ہے،
یہ چہرہ کیا ہے؟ سچا ہے، یہ نبی سچا ہے۔ میں قریب ہوا، میں نے کان متوجہ کیا، حضور کچھ بول رہے تھے، میں اور قریب ہوا، میں نے کہا سنوں کیا کہہ رہے ہیں۔ تو میں نے جا کر سنا تو آپ کا چہرہ بھی اتنا خوبصورت، آپ کا کلام بھی اتنا پیارا، آپ کا چہرہ بھی اتنا پیارا، آپ کا کلام بھی اتنا پیارا۔ حضور فرما رہے تھے ایھا الناس، اے لوگو، اطعموا الطعام، افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، سلام سلام، السلام علیکم السلام علیکم، یہ عادت بناؤ، سب کو سلام کرو۔ افشوا السلام، سلام پھیلاؤ۔ اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ، قیدیوں کو کھانا کھلاؤ، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلانا بہت بڑی عبادت، بہت بڑی سعادت، بہت بڑی نیکی، بہت بڑی برکات، رزق میں برکت، عمر میں برکت، نیکیوں میں برکت، اولاد میں برکت، کاروبار میں برکت۔ کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ۔ افشوا السلام، سلام پھیلاؤ۔ اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ۔ لین الکلام، بات نرم کیا کرو۔ بات کیا کیا کرو؟ نرم بات۔ جب بھی بات کرو نرمی سے بولو، گفتگو میں سختی نہیں ہونی چاہیے، نرم بولو۔ لین الکلام، نرم کلام کیا کرو۔ فرمایا صلو باللیل والناس نیام، اور رات کو نماز پڑھا کرو جب لوگ غفلت کی نیند سوئے ہوتے ہیں، جب لوگ نیند سو جاتے ہیں اس وقت تم اٹھ کر کیا کیا کرو؟ نماز پڑھا کرو۔ یہ آپ کے کلام ہے۔ افشوا السلام، اطعموا الطعام، لین الکلام، صلو باللیل والناس نیام، تدخلوا الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ فرماتے میں نے چہرہ دیکھ کر میں نے سمجھا سچا ہے، سچا ہے بے شک، اور کلام سنا تو میں نے سمجھا یہ واقعی سچا نبی اور سچی بات ہے آپ کی۔ میں قریب ہوا، میں نے کہا جی میں عبداللہ بن سلام، میں عبداللہ بن انا ابن السلام، میں عبداللہ بن سلام، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اتنا اللہ نے حسن و جمال اور اتنا کمال، اتنے معجزات۔ ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، صرف 1-1.5 منٹ کی اور اجازت دے دیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم سفر میں تھے، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضور بھی ہمارے ساتھ سفر میں تھے۔ سفر میں چلتے 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 پورے قافلے کے پاس پانی ختم ہو گیا، پانی نہیں ہے۔ پانی کے بغیر پینا بھی ہے، وضو بھی کرنا ہے، برتن بھی دھونے، کھانا بھی پکانا ہے، اونٹوں کو بھی پانی پلانا ہے، پانی نہیں ہے پورے قافلے کے پاس۔ تو نبی علیہ السلام نے قافلے کو ایک جگہ پر جنگل میں بٹھا دیا اور 2 صحابہ کو کہا کہ دیکھو ادھر ادھر آس پاس کوئی آبادی، کوئی پانی تمہیں مل جائے۔ تو وہ 2 صحابی ایسے پہاڑ پر چڑھ گئے، ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے، پانی کی تلاش کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں ہمیں پانی تو نہیں ملا، لیکن دور سے ہمیں کوئی مسافر آتا ہوا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی دور سے کوئی آ رہا ہے، کوئی اونٹ پر کوئی سوار ہے، کوئی آ رہا ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ چلیں اس کو ملیں گے، معلوم ہو جائے گا آبادی کہاں ہے، چشمہ کہاں ہے، پانی کہاں ہے۔ تو ہم اس کے انتظار میں کھڑے ہو گئے۔ جب وہ اونٹ سوار ہمارے قریب آیا تو ہم نے دیکھا کہ اونٹ کے اوپر ایک عورت سوار ہے، مرد نہیں ہے، ایک عورت ہے، اور اس نے پانی کے 2 بڑے بڑے مشکیزیں، بڑے بڑے 2 ڈرم اس نے پانی کے اونٹ کے اوپر رکھے ہوئے ہیں، اور اونٹ کے اوپر وہ عورت سوار ہے اور آ رہی۔ ہم نے اس کو روک لیا، ہم نے کہا کہ کتنی دور ہے یہاں سے پانی؟ پتہ چل گیا نا پانی لے کے آ رہی ہے، تیرا گھر کدھر ہے؟
اس نے کہا یہاں سے 1 دن رات لگے گا جہاں میرا گھر ہے۔ کب پانی کہاں سے لائی ہے؟ کہتے یہاں سے 1 دن رات لگے گا جہاں سے پانی لائی ہوں، یہاں سے 1 دن رات لگے گا جہاں سے میں پانی لے کر آئی ہوں، اور جانا میں نے کہاں ہے؟ 1 دن رات میرا سفر ابھی آگے ہے، میں جاتی ہوں پانی لے کے پھر اپنے گھر پہنچتی ہوں، 2 دن لگ جاتے ہیں مجھے، وہاں میرا گھر ہے، ادھر پانی ہے، تم درمیان میں ہو۔ یہ تو بہت مشکل پڑ گئی۔ ہم نے اس کے اونٹ کی لگام پکڑ لی، اس کی رسی پکڑی اور اس کو ہم پکڑ کر ہم نے کہا چل ادھر آ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا کہ بی بی آپ اونٹ سے نیچے اتر آؤ، نیچے آ گئی۔ آپ نے صحابہ کو کہا لے لو پانی، پانی لے لو۔ صحابہ نے اس کے پانی کے مشکیزے اتارے اور اپنے مشکیزے اپنے برتن بھرنے شروع کر دیے۔ کہا ہم برتن بھی بھر رہے ہیں، ہم پانی پی بھی رہے ہیں، وضو بھی کر رہے ہیں، کسی نے غسل کرنا وہ غسل کر رہا ہے، اپنے برتن کو بھر رہے ہیں، لیکن اس کے مشکیزوں میں سے پانی کا ایک قطرہ بھی جیسے کم نہیں ہو رہا۔ 300 کے قریب ہم لوگ تھے، سب نے پانی پیا، سب نے وضو بھی کیے، سب نے اپنے اپنے برتن بھی پانی کے بھر لیے، 2-3 دن کا پانی ہم نے بھر لیا، پورے قافلے نے اپنے اونٹوں کو بھی پانی پلایا، جانوروں کو بھی، لیکن اس کے مشکیزوں سے پانی ذرا بھی کم، بلکہ اتنا زیادہ اس کے مشکیزوں میں پانی تھا کہ حضور نے فرمایا چلو بھائی تمہاری ضرورت پوری ہو گئی ہے، اس کے مشکیزوں کا منہ باندھ دو۔ کا اس کا منہ بند نہیں ہوتا تھا، اتنا زیادہ پانی تھا، بڑی مشکل سے ہم نے منہ پکڑ کے اس کے باندھے، اور حضور نے فرمایا اس کو دے دو پانی اور اس کو سوار کرو، اور آپ نے فرمایا اس کی مدد بھی کرو۔ تو صحابہ میں جس کے پاس کوئی کھجوریں تھی، کسی کے پاس انگور ہیں، کسی کے پاس کوئی اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں، کوئی ستو ہیں، جیسی جیسی چیزیں، حضور نے فرمایا دے دو اس کو۔ تو اس کو 2-3 بورے ہم نے کھانے کے بھی بھر کے دے دیے، اور اس نے بتایا تھا کہ میرے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں، وہ یتیم بچوں کی ماں ہے، تو حضور نے فرمایا بھائی اس کی مدد کرو۔ ہم نے اس کا پانی کے مشکیزیں بھی بھر دی، اس کے باندھ دیے، اور کھانے پینے کی چیزیں بھی تقریباً کوئی 8-10 دن 15 دن کا ہم نے اس کو راشن بھی دے دیا، اور حضور نے اس کو رخصت کیا، فرمایا جاؤ اپنے گھر۔ تو پہاڑ کے پیچھے جب وہ اپنے گھر میں پہنچی ہے 1 دن رات کا سفر کر کے، اس نے سارے قبیلے والوں کو جمع کیا، اس نے کہا قبیلے والوں میری بات یاد رکھو، یہ پہاڑ کے پیچھے ایک قافلہ بیٹھا ہوا ہے، اس قافلے کا جو سپہ سالار ہے، اس قافلے کے جو بڑے امیر ہیں، یا تو وہ بڑا جادوگر ہے، اور اگر جادوگر نہیں ہے تو پھر وہ اللہ کا سچا رسول ہے، یا تو وہ بڑا کیا ہے؟ جادوگر ہے، اور اگر جادوگر نہیں ہے تو پھر وہ اللہ کا سچا رسول ہے۔ اور میرا خیال بھی یہی ہے کہ وہ جادوگر نہیں ہے بلکہ اللہ کا سچا رسول ہے، چلو میرے ساتھ۔ وہ پورے قبیلے کو، پورے خاندان کو، ساری آبادی کو اکٹھا کر کے حضور کی خدمت میں لے آئی، اور سارا خاندان جو ہے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، پورا قبیلہ، پورا خاندان، پوری آبادی کلمہ پڑھ کے کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے۔ تو آپ کے جمال، آپ کے کمال کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ محبت کے لائق صرف آپ کی ذات ہے، آپ کے سوا، آپ کو چھوڑ کر کسی اور چیزوں سے محبت کرنا یہ کیا ہے؟ حماقت ہوگی، بے وقوفی ہوگی۔ اللہ جل جلالہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، سچا غلام بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔